بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 17 اپریل سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک۔ اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے بڑے عرصے کے بعد، کیونکہ جب سے یہ کورونا شروع ہوا ہے کافی ڈپریشن تھا پوری قوم پہ، پوری دنیا پہ، پوری قوم پہ بھی، ہم پہ بھی ہے۔ لیکن یہی تھا کہ مصیبت ایک تو کرونا وائرس تو آ ہی گیا، لیکن اس کے جو معیشت پہ برے اثرات مرتب ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھے، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس میں پہلی سقط نہیں تھی، اور $8 ارب کا جو مراعاتی پیکج کا اعلان کر دیا گیا غریبوں کے لیے اور جتنے بھی کم آمدنی والے لوگ تھے ان کے لیے، کیونکہ یہ سارے سفر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے مسلسل ڈپریشن اور فرسٹریشن تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈالر اوپر جا رہا تھا مسلسل، اور ڈالر کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تو آج جناب اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ ظاہر ہے پاکستان کے لیے ہوں گی تو پاکستانیوں کے لیے بھی ہوں گی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نچلے گراس روٹ لیول تک جائے گا، بڑے کاروباری طبقے کو بھی جائے گا اور چھوٹے کاروباری طبقے کو بھی جائے گا، اور عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور پاکستان کو بھی، ہمیں زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان کو سکھ کا سانس ملا ہے۔ وہ کیسے ملا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ڈالر جناب بالکل پچھلے 2-3 ہفتوں میں یہ 170 تک پہنچ گیا تھا، 170 روپے۔ انٹر بینک جو ہے وہ تھا کوئی 68 69، اور جو اوپن مارکیٹ میں 170 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ 55 سے شروع ہوا تھا، اور تقریباً 15 روپے زیادہ، 15 روپے کا ریٹ بڑھ گیا تھا۔ لیکن آج جناب اچھی خبریں آئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 3 روپے 31 پیسے صرف ایک دن میں سستا ہو گیا، اور انٹر بینک ڈالر جو ہے وہ تقریباً 167 سے گر کر 163 روپے 50 پیسے پہ آ گیا ہے جناب، اور 10 روز میں انٹر بینک ڈالر میں 4 روپے 32 پیسے کم ہوئے ہیں، یعنی کہ پچھلے صرف 10 دنوں میں۔ لیکن آج جو سب سے بڑا لگا ہے وہ ہے تو اس لیے جو ڈالر جمع کر رہے تھے، جنہوں نے ڈالر خریدا ہوا تھا، سٹور کیا ہوا تھا اور بلک میں اٹھایا ہوا تھا، تو ان کے لیے تو آج اچھی خبر نہیں ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ڈالر اب مزید گرے گا۔ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں کیوں گرے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں جی اچھی خبریں اس حوالے سے آئی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سب سے پہلے بڑھ کر ایک اناؤنسمنٹ اپیل کی تھی IMF سے، عالمی مالیاتی اداروں سے اور دنیا بھر سے، کہ جناب ترقی پذیر ممالک کے بارے میں کچھ سوچا جائے، کیونکہ کرونا وائرس سے ان کی جو کیا کہنا چاہیے بیک بون، معیشت کی بیک بون وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس کا ایک اچھا رزلٹ نکلا۔ G20 کا اجلاس ہوا، اور جناب 76 ملکوں کو، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، 76 کنٹریز کو، ترقی پذیر ملکوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہوا۔ تو پاکستان کے لیے جو سب سے اچھی خبر وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے اس سال مئی سے سٹارٹ ہونا تھا $12 ارب کا قرضہ جو ہے وہ واپس کرنا تھا، $12 ارب، اور پاکستان کی بالکل جناب سکت نہیں تھی، کیونکہ $8 ارب تو نکل گیا اسی مراعاتی پیکج میں کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے، جو نکالا $8 ارب، 1,20,00,000 جو غریب گھرانے ہیں مستحق، ابتدائی طور پر ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں مزید ایڈ اپ ہوں گے۔ تو اس لیے پاکستان کی صورتحال بالکل کیا کہنا چاہیے گمبھیر سے گمبھیر تر تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا۔ اب یہ جو $12 ارب ہے وہ ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کا جناب 1 سال تک تو بالکل مؤخر کر دیا گیا ہے، 1 سال تک پاکستان نے اب کوئی قرض واپس نہیں کرنا، اور اگلا جو ہے، اور یہ واپس کب کرنا ہے، یہ اب 2.5 سال تک کا ریلیف ملا ہے، 2.5 سال، یعنی کہ 24 اور 6 30 مہینوں کا ریلیف مل گیا ہے۔ اور ان 30 مہینوں میں پاکستان کو جناب 1 مئی جو
قرض ادا کرنا تھا 1 مئی 2020 سے، وہ سارے کا سارا ختم، اور IMF ایشیائی ترقیاتی بینک اس میں شامل ہے، پیرس کلب شامل ہے، IDB کو ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی اب، اور پاکستان کو جو قرض اقساط ادائیگیوں میں جون 2020 تک، یعنی جون 2022 تک ریلیف ملا ہے 2.5 سال تک کا، اور پاکستان اب 2022 تک کا ریلیف دیا گیا ہے، اور 20 ممالک کے ریلیف کا اطلاق باہمی کمرشل قرضوں کی ادائیگی پر بھی ہوگا، اور پاکستان نے سعودی عرب کو جناب اور UAE کو $5 ارب ادا کرنے تھے، اور چین کے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر ادا کرنے تھے۔ تو یہ جو اتنا بڑا ریلیف ملا، اس کے بعد ڈالر کا جو ہے وہ مارکیٹ یکدم گری ہے جناب۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی ڈالر کے گرنے کی، تو یہ ایک اچھی خبر۔ اور اس سے کیا ہوگا، کیونکہ اچھی خبر عام پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر کیوں ہے؟ ڈالر کے ریٹ گرنے سے جناب ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیرونی قرضوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم آ جاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو قرض ہم نے ادا کرنا تھا، اب ہم یہی رقم، اگر ایک بات بتا دوں کہ اس سے فائدہ اسی وقت ہوگا اگر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اس کو صحیح طور پہ مینیج کرے، اور ان 2.5 سالوں میں بہت اچھا مینیج کر سکتی ہے، اور یہی رقم کسی اور جگہ پہ لگا سکتی ہے۔ 2.5 سال تک وہ اچھی پلاننگ کر سکتی ہے، اچھے پروجیکٹس لا سکتی ہے، تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتی ہے۔ جو پریشر تھا قرض ادا کرنے والا، وہ پریشر ختم ہو گیا ہے، اور ڈالر اسی لیے گر گیا ہے کیونکہ ڈالر خریدا جا رہا تھا، اسمگل ہو رہا تھا، اور سٹور بھی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ چیز پہلا۔ دوسرا جناب ایک اور اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب، آپ کو پتہ ہے محمد بن سلمان آئے تھے اور $20 ارب سے زیادہ کے سرمایہ کاری کے منصوبے تھے، وہ ایک MOU اور ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے، تو جناب اس پہ کام ہو رہا تھا بڑی خاموشی سے، وفود آ رہے تھے جا رہے تھے، اور بالآخر وہ سرمایہ کاری جو ہے اب میچور ہو گئی ہے، اور سعودی عرب کی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ پاکستانی معیشت کے لیے اگین خوشخبری۔ اور دوسری بات، اس سے بھی عام پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے جناب، کھلیں گے، اور باقی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزگار کے مواقع کیسے کھلنے والے ہیں۔ تو اس سے بھی روزگار کے مواقع بھی کھلیں گے۔ ظاہر ہے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی $20 ارب کی، تو ایک ریلیف سعودی عرب کی کابینہ نے جناب اس کا باقاعدہ طور پہ منظوری دے دی، اور اب اس میں ہے جناب پاکستان میں جی آئل ریفائنری کا، پیٹرو کیمیکل کا، اور کچھ تجدید پذیر توانائی کے منصوبے اور معدنیات کے شعبوں میں یہ ساری انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور لہٰذا پہلے MOU تھا، معاہدے تھے، لیکن اب یہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ منظوری ملنے کے بعد یہ سرمایہ کاری میچور ہو جائے گی، اور فوراً شروع ہو جائے گی سرمایہ کاری کے پروجیکٹس جو ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ مختلف ڈیلیگیشن، مختلف وزارتیں سعودی عرب کے وزراء جو ہیں اپنے اپنے محکمے کے آتے رہے ہیں، اور پاکستانی حکام کے ساتھ ملتے رہے ہیں کہ کتنی فیزیبلٹی تیار ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب یہ ایک اچھی خبر ہو گئی جناب، 2 خبریں اچھی ہوئیں جس کی وجہ سے یہ جو آپ کو ملا ہے۔ اب تیسری خبر، جی اچھی خبر لے لیں، آج میں اچھی خبریں زیادہ پہلے دے رہا ہوں۔ دوسرا اچھی خبر یہ ہے جناب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مراعاتی پیکیج کا باقاعدہ طور پہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، اور وفاقی کابینہ نے اس کی آرڈیننس کی منظوری دی تھی، اور صدر مملکت نے بھی دستخط کر دیے۔ لہٰذا اس سے کیا ہوگا، پہلے تو صرف اعلان تھا، اب یہ قانون بن چکا ہے، اور اس میں آپ 31 دسمبر اس سال کے آخر سے پہلے جتنے بھی پروجیکٹ شروع کریں گے کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق، ان میں 90% تک ٹیکسوں کی چھوٹ دے دی گئی ہے، 90% تک، یعنی جہاں آپ نے ₹1 کروڑ یا 10 کروڑ روپے ٹیکس دینا تھا، وہاں اب صرف آپ کو
1 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 10 करोड़ की जगह पे 1 करोड़, 1 लाख की जगह पे 10,000 टैक्स देना होगा। 90% टैक्सों में छूट दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये निजी घरों पे भी होगा जनाब, कमर्शियल प्लाजाज पे भी होगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी होगा। और जो अगर कोई निजी घर बनाना चाहता है, ज़ाती घर बना रहा है और उसके पास पहले नहीं है अपनी इस्तेमाल के लिए, तो उस पे भी ये होगा। लेकिन इस साल के आखिर से पहले ये शुरू करना पड़ेगा और सितंबर 2022 तक ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इस सहूलत के साथ, जो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रियायतें लेना चाहता है, सितंबर 2022 तक इसको मुकम्मल करना पड़ेगा। ये अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई आपको पता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं और उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलते हैं। देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्या हैं, ईंट, बजरी, गारा, सीमेंट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ये वुड वर्क जनाब, ये क्लोथ्स, कपड़े, पर्दे, हर चीज़, और इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद सैनिटरी वर्क्स, जितने भी हैं, यानी कि इससे जुड़ी हुई बेशुमार सनतें हैं जो कि एक्टिव हो जाती हैं। तो लिहाजा एक तो ये, और जब ये इंडस्ट्रीज़ में एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इन सनतों में एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, रोज़गार बढ़ेगा, पैसा आएगा, लोगों की पॉकेट्स में जाएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं, वो तो खैर बनाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो फील्ड में काम कर रहे होंगे उनको भी मौके होंगे। ये एक बज़ाहिर लगता है कि छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसके फ़वाइद जनाब बहुत ज़्यादा होंगे और इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को छूट देते हैं तो ये अगली बात ये है, क्योंकि पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, उसमें भी लाखों घर बनने हैं, ये उस पे भी इसका इत्तलाक होगा। तो ये चीज़ थी जनाब अब तक की अच्छी ख़बरें, जिसकी वजह से पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को काफ़ी कुछ जनाब रिलीफ़ मिलेगा बहुत अरसे के बाद।